تو سب سے پہلی بنیادی باتیں ہم کو یہ جاننا چاہیے، ہم سب کو معلوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یہ تمام اعمال کے قبول ہونے کی بنیاد نیت ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ رزلٹ وہی ہوگا آدمی کے لیے جو اس کی نیت تھی۔ اس کی نیت جیسے تھی اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کو اجر ثواب وغیرہ عطا کرے گا۔ تو ہم لوگ جو روزہ رکھے ہیں اس کا نیت بہترین سے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ سے ثواب لینا، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اعمال قبول نہیں ہوتے، اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ روزے کے جو نیت ہے، دو روزے ہوتے ہیں، ایک نفلی اور ایک فرض روزے۔ تو فرض روزے کے جو نیت ہوتے ہیں وہ طلوع فجر، یعنی فجر کا جو وقت سحری کا ختم ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے نیت ہو جاتی ہے، اس سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ حدیث ہے اس پر، سنن نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر 730 نمبر میں روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت الروات کے اندر اس کی سند کو صحیح کہا ہے، موقوفاً یہ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، کہ جس نے رات کے وقت روزے کی نیت نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو صاف صاف دوسری روایت میں ہے کہ جو طلوع فجر سے پہلے جس نے نیت نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہو رہا ہے اور ہم کو دل میں پہلے سے نیت ہے کہ انشاءاللہ پورا مہینے کا روزہ رکھیں گے، تو پہلے کا پورا مہینے کا روزہ رکھیں گے، بندہ اٹھ رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، الارم لگا رہا ہے، گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ اٹھا دینا، یہ سب نیت ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے اصل میں نیت نہیں ہوتا، اصل میں نیت جو ہے، نیت کا مقام دل ہے، نیت کا مقام دل ہے۔ تو دل میں نیت کر لیے کہ روزہ رکھیں گے، اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہی ہے نیت۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان میں سفر کر رہا ہے تو روزہ چھوڑ دیا، پھر گھر آ گیا اور پھر روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے نئے سرے سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ ہر روزے کے لیے نیت کرے، ارادہ کرے، اور کچھ علماء نے کہا کہ کسی نے رمضان کے پہلے ہی پورے مہینے کا روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا تو وہ کافی ہو جائے گا، وہ کافی ہو جائے گا، لیکن بیچ میں اگر کٹ ہو گیا، جیسے حیض والی عورت حیض سے تو بیچ میں کٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو روزہ کی نیت کرنا چاہیے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ ہم لوگ جو اٹھتے ہیں، الارم لگاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، یہی نیت ہے۔ دنیا میں ابھی پھیل گیا ہے کہ نماز کے بعد فجر کی نماز ہوگی اور مسجد سے اعلان ہوگا کہ روزے کی نیت کر لیجئے، بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ یہ الفاظ نہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ بنائے ہوئے الفاظ ہیں، یہ لوگوں نے اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے۔ یہ ایک قسم کی بدعت ہے، ایک قسم کی بدعت ہے۔ پہلی بات تو روزے کی نیت زبان سے ہوتی ہی نہیں۔ دوسری بات، سوچیں کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان، کل کے روزہ کی میں نیت کرتا ہوں، اور بندہ ابھی فجر کے وقت ابھی روزے کی حالت میں اور نیت کر رہا ہے۔ یہ نفلی روزہ کے لیے فجر کے بعد نیت کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو کہیں کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب میں روزے سے ہوں، یہ صبح کا وقت تھا۔ تو نفلی روزے کی نیت فجر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرض روزے کی نیت فرض سے فجر کے بعد نہیں ہو سکتا ہے، پہلے ہی ہونا، اور وہ زبان سے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں یہ بدعت جاری ہو چکی ہے، ہم کو اس سب سے بچنا چاہیے، اس سب سے بچنا چاہیے۔
اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیے کہ نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے ہر نیک اعمال میں جیسے ہماری نیت ہوگی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ ایک حدیث دیکھیے، اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان علیہ دین، جس کے اوپر قرض ہے، جس آدمی کے اوپر قرض ہے، ینوی اداءہ، اس نے نیت کر لیا کہ میں ادا کروں گا قرض، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان معہ من اللہ عون، اللہ کی طرف سے اس کی مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے اس کی مدد آئے گی۔ وَسَبَّبَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، اور اللہ رب العالمین اس کو رزق کا ذریعہ بنا دے گا۔ کیوں؟ نیت ہے ادا کرنے کا، اس کو پھیرنے کا۔ اگر آدمی پہلے سوچ لیا کہ کھا کر بیٹھ جاؤں گا تو یاد رکھیے گناہ بھی ہوگا اور ذریعہ بھی نہیں ملیں گے۔ آدمی بیٹھ گیا وہ دوڑ دھوپ نہیں کرے گا، اس کی تیاری نہیں کرے گا، لیکن جس کی نیت ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرے گا اور رزق کا ذریعہ بھی بنا دے گا۔ تو اسی وجہ سے نیت اگر ہو تو نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور یاد رکھیے نیت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے، ایک حدیث ہے بخاری کے اندر 30 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب دو مسلمان تلوار لے کر کے آپس میں لڑ پڑے تو فالقاتل والمقتول فی النار، تو قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قتل جس نے کیا ہے اور جو قتل ہو گیا دونوں جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ہیں، اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ہیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قتل کیا جہنم میں جائے گا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو قتل ہو گیا وہ کیوں جہنم میں جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی تو اپنے ساتھی یہ جو لڑ رہا ہے اس کو قتل کرنے کے چکر میں تھا، حریص تھا، تو اس کی نیت کیا تھی؟ اس کو قتل کرو، اور وہ قتل ہو گیا، قتل کرنے کی نیت تھی، قتل ہو گیا۔ تو نیت کے حساب سے مسئلہ ہوگا، نیت کے حساب سے مسئلہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2118 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک بہت بڑا لشکر کعبہ کو گرانے کے لیے آئے گا، تو اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ بیچ میں دکانیں وغیرہ بازار بھی ہوں گے لشکر کے اندر ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ نہیں پہنچے گا، مقام بیضا پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پہلے اور آخری حصے سب کو زمین میں دھنسا دے گا، سب کو زمین میں دھنسا دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بازار کرنے کے لیے آئے ہیں، ان لوگوں کی نیت نہیں ہے اس طریقے سے گرانے کی، تو سب کو پہلے اور آخری حصے سب کو دھنسا دے گا اللہ تعالیٰ زمین میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، شروع حصہ سے آخری حصہ تک سب کو اللہ زمین میں دھنسائے گا۔ پھر آپ نے کہا لیکن قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں پر اٹھائے گا کہ نیت کیسے تھی۔ اس کی نیت خانہ کعبہ کو ڈھانے کا تھا، گرانے کا تھا، تو ان میں اللہ تعالیٰ شمار کرے گا۔ تو ابھی جو ہے اسی وجہ سے اس حدیث پر علماء نے کہا جو آدمی باطل کا ساتھ دیتا ہے، غلط چیزوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ اسی میں لپیٹا جاتا ہے، وہ عذاب دنیا میں پا جاتا ہے، عذاب دنیا میں پا جاتا ہے، گرچہ اس کو نیت نہیں تھی لیکن باطل غلط سلط لوگوں کے پاس ہے، اس وجہ سے اس کی سزا دنیا میں مل جائے گی، آخرت میں اس کے نیت کے حساب سے اٹھایا جائے گا، آخرت میں اس کی نیت کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ نیت جو ہے، نیت کہتے ہیں فإن النیہ للعمل روح، نیت عمل کے لیے روح کی طرح ہے، جسم میں روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے، اسی طریقے سے نیت اگر خالص نہ ہو تو عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے اور ایک آدمی سورج چاند کو سجدہ کر رہا ہے، وہ زمینی پر سجدہ کرتا ہے نا،
اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، لیکن اللہ کو سجدہ کرنے والا اللہ کے قریب ہے، اور سورج چاند ستارے کو سجدہ کرنے والا اللہ سے بہت دور ہے۔ ایک ہی صورت شکل ایک ہے، لیکن نیت کے حساب سے اس کا معاملہ ہوگا، نیت کے حساب سے اس کا معاملہ ہوگا۔ اسی وجہ سے بہترین اخلاص کے ساتھ نیت کرنا چاہیے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کتنے ایسے عمل ہیں جو چھوٹے ہیں لیکن نیت کے حساب سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، نیت کے حساب سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے اعمال نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے رمضان المبارک کا، تو بہترین نیت کر لینا چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اور یہ جو فجر کی نماز کے بعد کا نیت کا مسئلہ ہے، یہ سب چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ نے جو بتلایا ہے، وہی طریقہ اپنانا چاہیے، ورنہ اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔